السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ اگر سوشل میڈیا پر ان کے بڑے مخالفین کی لسٹ بنائی جائے تو یقیناً سر فہرست نہیں تو ابتدائی چند نمبروں پہ میرا شمار ضرور ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت خبروں کی زینت بنے ہوئے منظور پشتین صاحب۔ تھینک یو منظور فار یور ٹائم۔ آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ٹو دا پیپل اینڈ فار یو ایز ویل کہ I do not agree with what you say but I'll defend to death your right to say it۔ تو بات جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، تو بات کا یہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ویری کلیئرلی آسان الفاظ میں مطالبات کیا ہیں؟ پہلے تو شکریہ کہ آپ نے آئے اور آپس میں بات کرنے کا موقع دیا۔ مطالبات، ہمارا پہلا مطالبہ جو ہے وہ راو انور اور اس کی ٹیم کو سزا دینا ہے۔ وہ ایک قتل نقیب نہیں، سینکڑوں مطلب ایک قتل عام میں ملوث بندہ ہے۔ دوسرا مطالبہ ہے کہ فاٹا اور کے پی کے میں بہت زیادہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوا ہے، اس کے لیے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے تاکہ پتہ چلے۔ ہمارے مشران، ہمارے اپنے رشتہ داروں کے سر کاٹ دیے گئے، ریاست تحفظ نہ دے سکی کوئی بات نہیں ہے، ریاست اس کے قاتلوں کو نہیں پکڑتی ہے، پھر بھی چلو ٹھیک ہے، اتنا حق تو دے دے کہ ایک حقیقت کا کمیشن بنے جس میں معلوم ہو جائے کہ سدباب کیا تھے۔ ہمارے معاشرے میں کسی کا سر کاٹنا پورے تاریخ میں نہیں پایا گیا ہے۔ اتنا تاریخی ظلم کے باوجود تھوڑا تو ریاست پر یہ حق بنتا ہے، یہ مطالبہ تھا۔ ہمارا مطالبہ تھا تیسرا کہ مسنگ پرسنس کو عدالت میں دے دو، جو مجرم ہے اس کو سزا دو، یہ سزا ہمارا مطالبہ ہے، اور جو بے گناہ ہے اس کو رہا کر دو۔ ہمارا چوتھا مطالبہ تھا جس کو شاید دیگر لوگ باقی مطالبے کو تھوڑا تھوڑا سمجھیں گے لیکن اس مطالبے کو شاید نہ سمجھ سکے، کہ فاٹا میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد پورے علاقے پر تشدد نہ کیا جائے۔ وہاں پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد پورا جو علاقے کا عوام ہوتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے، خواتین کو بھی مردوں کو بھی۔ خواتین کے سامنے، ماؤں کے سامنے اس کے بیٹوں پر تشدد کیا جاتا ہے، ٹارگٹ آپریشن ہو۔ ہم تو 8-10 سال تک آئی ڈی پیز رہے ہیں، واپسی تو ہمیں پاکستان کے فوج نے کہا کہ آپ کا علاقہ کلیئر کیا ہے، آپ آ جائیں، تو ہم تو کلیئر علاقوں میں آئے ہیں، پھر ہمارے ساتھ اس طرح کیوں ہوا؟ اور ہمارا پانچواں مطالبہ ہے کہ لینڈ مائنز کو صاف کیے جائیں۔ وہاں پر اکثر جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ چرواہے ہوتے ہیں، وہ گھر سے بیڑ بکریاں نکال کے تو راستے میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے جسم مل جاتے ہیں ان بچوں کے، ان کو صاف کیے جائیں۔ اور ہمارا آخری مطالبہ کہ وہاں پر جو قبضے ہوئے ہیں اسکولوں پر، کالجوں پر، معدنیات پر، گھروں پر، کس نے کی ہے؟ فوج نے کیے ہیں۔ آپ دیکھو خواجہ خیلہ میں ایک ہی گرلز کالج ہے، وہ ابھی بھی پاکستانی فوج کے انڈر ہے، کوئی بھی فیمیل اس کالج میں نہیں جا سکتی ہے۔ وہاں کے ہاسپیٹل آپ جائیں، آپ تو ایک صحافی ہے، آپ آئیں، ہم اپنے علاقے میں دکھاتا ہوں کہ اس پہاڑ میں مدنیات تھے، نیچے ایک چیک پوسٹ بنا کر اوپر قلعے کے لیے ہموار کے تار پھینک دیا اور پورا۔ تو وہ لے کے فوج سے کسے دیے جائیں؟ جی وہ ابھی کس کے زیر انتظام آنے چاہیے وہ سب کچھ؟ وہ جو جس کے ہیں اس کے انتظام دینا چاہیے۔ اگر کالج ہے تو کالج ایجوکیشن کو حوالے کر دے، اس میں لوگ پڑھیں۔ اگر ہاسپیٹل ہے تو وہ ہیلتھ کے حوالے کر کے اس میں لوگ صحت کے مراکز بنے۔ اگر کسی کا گھر ہے تو اس کو اپنا گھر دیا جائے، اور اگر کسی کے مدنیات ہے تو آپ کو میں کیا بتاؤں، گزشتہ 4 سالوں سے نارتھ وزیرستان میں ہفتہ اور اتوار کو وہاں پر کرفیو ہوتی تھی، اور اس کرفیو میں جو 5 دن وہ ٹرک بھر دیے جاتے تھے مدنیات کے، کرومائٹ، کاپر اور گولڈ، وہ لے کے جاتے تھے۔ اچھا منصور صاحب، آپ کے مطالبات جو ہیں ان سے سیاسی قیادت بھی بڑی دفعہ یہ کہہ چکی ہے کہ مطالبات پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، بات ٹھیک ہے، لہجہ ٹھیک نہیں ہے، اور ایک تاثر اور پایا جا رہا ہے آپ کے بارے میں، اور یہ تاثر مجھے صرف اس حلقے سے نہیں، مجھے اس طرف سے بھی جب میں نے تھوڑی سی اپنے تئیں ریسرچ کرنے کی کوشش کی کہ آپ خود ٹھیک ہیں، آپ ہائی جیک ہو چکے ہیں۔
the people around you, آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں. آپ نے 2 کوسچن کیے. ایک لہجے کی بات کی. اصل میں لہجے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اردو میں ایک کہاوت ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے. وہ سچ کی کڑواہٹ محسوس کرتے ہیں تو لوگوں کو وہ لہجے میں فرق نظر آتا ہے. کوئی لہجے میں فرق نہیں ہے. لہجے میں فرق اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے مسائل اکثر پاکستان کے فوج کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں خدا اور رسول پر جس نے تنقید کی ہے وہ معاف ہو چکے ہیں, لیکن فوج پر جو تنقید کرتا ہے وہ معاف نہیں کیا جاتا ہے. تو ہم یعنی وہ کڑواہٹ صرف وہ کہتے ہیں. ہمارے نعرے بازی جو ہے اس کی کڑواہٹ, جس کا اب اگر بعد میں کوسچن کرے تو اس کی میں پھر وضاحت کروں گا. تو باقی بات کہ میں ٹھیک ہوں, ہمارے آس پاس لوگ ٹھیک نہیں یا ہائیجیک ہو. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو تو محسوس نہیں ہو رہا, جب بینگ یوزڈ, آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. یہ میں بتا رہا ہوں. دیکھو جب ایک بندہ ہوتا ہے تو آپ کہو غدار, جب ایک بندہ ہو کہو ہائی جیک, جو بھی کہتے ہو وہ کہو, مگر جب مجمع ہو تب کیا ہو کہو گے. مطلب مجمع مطلب عوام ہے, عوام کو کیا کہو گے. میں کہتا ہوں اگر ہمارے کچھ تیز باتیں لوگوں کو ہائی جیکنگ نظر آتی ہے تو وہ جو تیز باتیں ہیں وہ تو ہم سے زیادہ عوام میں پائی جاتی ہے. صحیح. ہم تو اس کی پوری طرح ترجمانی بھی نہیں کر سکتے ہیں. نعرے بازی یا جو بھی ہے وہ عوام خود نیچے سے گراؤنڈ, یہ تو آپ اب عوام پہ ڈال رہے ہیں. اگر آپ انہیں لیڈ کر رہے ہیں تو آپ پھر اس کی ذمہ داری تو لیں. عوام پہ نہیں, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں ہائی جیک, کیا پوری کی پوری عوام ہائی جیک ہوتی ہے؟ نہیں ہوتا اس طرح. برین واشنگ ہوتی ہے, معصوم ذہنوں کو استعمال کرنے کا پوائنٹ ہوتا ہے. دیکھو کہ آپ نے ان کا ذہن بدل دیا, آپ کا کسی نے بدلا, آپ نے ان کا بدل دیا. صحیح بات ہے, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھو جب پوری پاکستان کی میڈیا ایک طرف ہو, بڑے لوگ جو صاحب اقتدار لوگوں کی باتیں ویسے بھی وزن اس لیے رکھتی ہیں کہ ان کے ساتھ بہت اچھے عہدے انعامات ہوتے ہیں, کسی کا وہ بھی لالچ ہو سکتا ہے. وہ لوگ کچھ اور کہہ رہے ہو, پوری میڈیا کچھ اور کہہ رہے ہو, اور لوگ کچھ اور کہہ رہے ہو. ایک بندہ ہے پھر بھی کچھ اور کہہ رہا ہے, تو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا. دیکھو یہ جو برین واشنگ ہوتی ہے یہ باتوں سے ہوتی ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کسی کا گھر میں اسمار کر دے. کچھ تو اس اینڈ سے بھی ہے, غلطی تو اس اینڈ سے ہوگی کوئی نہ کوئی. غلطی کی بات نہیں ہے, یہاں پالیسی کی بات ہے. پالیسی آپ یعنی کسی کے گھر میں اسمار کر دو, اس میں اس کے بچے مار دو, اور پھر آ جاؤ اس کو کہہ دو کہ مجھ سے محبت کرو. نیچرلی ہو سکے گا؟ نہیں ہوتا ہے. یہ برین واشنگ نہیں ہے, یہ حقائق کے مارے ہوئے لوگ ہیں. برین واشنگ ہوتی تو منظور کہاں سے پڑھا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آرمی پبلک سکول سے پڑھا ہوا بندہ پھر یہ بات کر. یہ برین واشنگ اگر ہوتا تو میرا وہاں پر 3-4 سال رہ چکا ہوں. وہ برین واشنگ تو میرا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی نے کبھی برین واشنگ نہیں کی, آپ کر رہے ہیں. کی ہے, انہوں نے برین واشنگ کی ہے, لیکن اس کا اثر واقعات نے زائل کر دیا. زمینی حقائق ان کے اثر کو زائل کرتی ہے. آرمی مسلسل میڈیا کے ذریعے عام عوام کے ایک قسم کی سائیکک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے علاقے الٹرنیٹیولی الزام آپ پہ لگایا جا رہا ہے کہ آپ پشتون قوم کی سائیکک ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں وہ سائیکک ٹریٹمنٹ کس طرح کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کے واقعات وہ بھول جائیں اور بس ان کی گنگنے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پشتونخوا میں کیا حل ہے؟ ہم مینٹل ہوں گے, صرف وہی سوچیں گے جو یہاں کے مقتدر حلقے ہمیں اجازت دیتی ہے. ہم اصل میں اندھے ہیں, ہم صرف وہی دیکھیں گے جو یہاں کے مقتدر حلقہ دکھانا چاہتے ہیں. ہم بہرے ہوں گے وہاں پر, وہی سنیں گے صرف جو یہ سنانا چاہتے ہیں. لیکن ہوا کچھ یوں نہیں. ہوا یہ کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا سب کچھ ہے, بس بتا نہیں سکتے ہیں. ہم نے سنا سب کچھ ہے, اپنے ماں بہنوں کی چیخ بخار ہم نے بہت سنے ہیں. ہم نے ان چھوٹے بچوں کے جو آخری سسکیاں لیتے رہے ان لینڈ مائن سے, ان کو سنا ہے. مگر ہم کہہ کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں. بعض لوگ اتنے سادہ ہو گئے کہ بے بس لوگ ان کو ظالم دیکھنے لگے, اور طاقت اور اقتدار والے لوگ ان کو مظلوم. حالانکہ دنیا کی تاریخ یہ ہے کہ مقتدر حلقہ, طاقت والے لوگ ظالم ہو چکے ہیں.
بس لوگ کبھی بھی ظالم نہیں رہتے. ایک اور چیز, جی جی آپ پلیز کمپلیٹ کریں. میں یہ ہائی جیکنگ کی بات پہ آتا ہوں. ہائی جیک تب ہوتا ہے جب آپ کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے, کوئی آپ کو کسی اور راستے پر لے جائیں. آپ کے کچھ ساتھی آپ کو چھوڑ کے گئے اس سارے سلسلے میں؟ کچھ ساتھی آپ سے ناراض ہوئے, بدزن ہوئے؟ نہیں, اس پوری کیمپین میں نہیں, کوئی ساتھی آپ کو چھوڑ کے نہیں گیا؟ آپ کے ایک ساتھی کا مجھے پتا چلا حیات صاحب ہیں کوئی, ہاں, وہ آپ کا بڑا سپورٹر رہے, اور بعد میں اسی ایلیگیشن پہ کہ شاید ہائی جیک ہو چکا ہے یا ارد گرد لوگ اچھے نہیں ہیں. میں ابھی حیات کا نمبر دے دیتا ہوں, آپ یہاں پر اسلام آباد میں ہے, وہ اس سے انٹرویو بھی لے یا ابھی کال کرے, ان سے پوچھے کہ کیا آپ نے منظور پشتین کی تحریک کو چھوڑا ہے کہ نہیں. وہ جواب دے, میں کیوں ان کا جواب دوں. تحریک الگ ہے اور آپ سے اختلافات تو نہیں ہیں کوئی کسی قسم کے؟ ان کے نہیں, اختلافات نہیں ہے. باقی پی ٹی ایم ایک ایسا تحریک ہے, یہ سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ان کے کور کمیٹی سارے پی ایچ ڈی ہے. یہ جو بھی کرتے ہیں, یہ جو بھی کہتے ہیں, وہ تنقید تو میرے اوپر جتنے بھی ہمارے میٹنگز ہوتے ہیں, میں اوپن ٹو آپ کرٹیسزم, آپ پہ تنقید کی جا سکتی ہے. آخر میں خود جب نہیں ہوتی تنقید, مجھے وہ میٹنگ اچھا نہیں لگتا ہے, میں آخر میں کھڑے ہو کر ویڈیو دکھا سکتا ہوں, لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہوں بھائی جان جو مجھ پر سخت تنقید کرے اس کا سب سے زیادہ شکریہ ہوگا. تو یہ ہے کہ تنقید تو ہمارے آپس میں, ہم علمی لوگ ہیں, علمی لوگوں کا آپس میں تنقید ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آ گیا. ایک اور چیز یہ ہے, ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ میرے دوست ہیں, آپ کی یہاں پر دوسرے کسی ہمسائے کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے, آپ اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی گاڑی تم اس طرف پارک کیا کرو. میں آپ کی دوستی میں جا کے اس کا سر پھاڑ دیتا ہوں. ایک چھوٹی سی ایگزامپل, میں نے آپ کے مطالبے کا بھی تو نقصان کیا نا. تو آپ پہ ایک اور چیز یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے پشتونوں کے نام پہ ایک تحریک شروع کی جس کے مطالبات انتہائی جائز تھے, اور ہر پاکستانی جو کہ محب وطن پاکستانی ہے, ہر پاکستانی سے مراد ہر پاکستانی ایک بھی اگر اس کے خلاف ہے تو مجھے اس کی حب الوطنی پہ شک ہوگا, کیونکہ آپ کے مطالبات بالکل جائز ہیں. لیکن آپ نے لہجہ کرخت کر کے, نعرے بازی کر کے, ایک طرح کا بغاوت کا عنصر دے کے پورے اس حلقے میں, اس بیلٹ میں, اس طرف سے آپ کے طرف سے, آپ کا جو علاقہ ہے اس کے اس طرف سے یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ باغی ہے, غدار ہے. ایک یہ پوائنٹ, آپ نے کہیں پشتونوں کا ہی تو سب سے زیادہ نقصان نہیں کیا. پشتونوں کو ایک سوال ہے بس میرے, پشتونوں کو پتا ہے کہ ان کو کتنا فائدہ ہوا ہے. یہ پشتون جو اس حد تک جڑے ہوئے ہیں, جب میں کہتا ہوں ایک میسج میں صرف پوسٹ کرتا ہوں فیس بک کہ کل پوری دنیا میں احتجاج ہو, تو پچھلا احتجاج جو پوری دنیا میں نے اعلان کیا تھا 112 جگہوں پر ہو گئی. منصوبہ بندی کون کرتا ہے؟ آپ کو سپورٹ کی بھی بات ہم کریں گے بعد میں. نہیں, پہلے آپ کا آپ یعنی مطلب اگر میں جواب دیتا ہوں تو آپ اچھا جواب آ رہا ہو تو آپ اس کو بیچ میں رک جاتا ہوں. نہیں, یہ آن پرپز نہیں ہے. تو آپ اچھا جواب دیں, میں اچھا جواب ہی چاہتا ہوں, کیونکہ اسی طرح سب لوگ, جب میں جواب کو بڑھا رہا ہوں, مزید اچھا کر رہا ہوں, تو آپ بیچ میں ڈسٹرب کرتے ہو. دیکھو, میں تو ردم ٹوٹ گیا میرا. میں بات کرتا ہوں کہ یہاں پر پشتونخوا وطن میں یہ جو عنصر آپ کہتے ہیں کہ نقصان ہوا ہے, لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ہمارا فائدہ کس چیز میں ہے. دیکھو, جب سے تحریک اٹھا ہے پشتونخوا میں واقعات بہت کم ہو گئے ہیں, اور اگر ہوتے ہیں تو بھی اس کے حل اور اس کے لیے جسٹس کا مطالبہ کم سے کم آ جاتا ہے. اس سے پہلے ہمارا یہ نہیں تھا, یہ چیز نہیں تھی. آپ 1.5 سال پہلے مجھے بتا سکتے ہو کہ پشتون مسنگ پرسنز کی کوئی بات بھی تھی؟ نہیں تھی. لینڈ مائنز کی کوئی بات تھی؟ نہیں تھی. کیا کم ہوئے ہیں؟ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی کوئی بات تھی؟ نہیں تھی. تو اب پشتونوں کو پتہ چل گیا کہ میرے مسائل پر بات, میرے مسائل کے لیے سٹیج, میرے مسائل پر ہر طرح کی, یعنی سخت ہو, اچھا ہو, لہجہ ٹھیک ہے, نہیں, یہ بات ہے. ہم نے دیکھا پشتون نے کہ جب سے ہم نے یہ تحریک اپنایا ہے, ہم نے چیک پوسٹوں پر وہ جو گالیاں دیے جاتے ہیں وہ تقریباً اچھے ہو گئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہمارے مسائل یہاں پر پاکستان میں, سچ بتاؤں تو ہم ایک ملزم کی طرح زندگی گزار رہے تھے. جب بھی کوئی پشتون کسی اور علاقے میں چیک پوسٹ پر آ جاتا تھا تو پھر کیا ہو جاتا تھا,
اس کو وہاں پر آپ کہاں سر یہ ملزم جیسی زندگی اب اس حد تک پہنچ گئی کہ ڈی جے ایس پی آر بھی پشتو بولنے پر مجبور ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک سوال کیونکہ وقت کی مجھے کمی کا بھی بتایا جا رہا ہے، تو ایک چیز جو آپ نے ابھی کہی، آپ کی بات سے سوال اٹھاؤں گا. ہم ملزموں جیسی زندگی گزار رہے تھے، حالات بہتر ہوئے ہیں؟ پی ٹی ایم کی وجہ سے، پی ٹی ایم کے پریشر کی وجہ سے حالات چیک پوسٹ کے حوالے سے نارملائز ہوئے ہیں. مائنز کا مسئلہ بہتر ہوا ہے؟ نہیں، لینڈ مائنز کا مسئلہ کوئی بہتر نہیں ہے. آپ کو مذاکرات کی دعوت دی گئی اور آپ نے کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی طرف بھی نہیں آتے، آپ صرف اور صرف احتجاج کی طرف جاتے ہیں. بیٹھ کے دیکھیں، مسئلہ تو صرف بیٹھ کے حل ہوگا. بات یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے کون سی جگہ تعین کیا تھا جو میں نہیں آیا ہوں. سینٹ میں مجھے بلایا، میں سینٹ آیا ہوں. ٹھیک ہے. عام سے جرگے میں بلایا، میں عام سے جرگے میں گیا ہوں. کسی کے گھر پہ بلایا ہوں تو کسی کے گھر پہ گیا ہوں. اور ایک حتیٰ کہ عام جوان اٹھے ہیں کہ ہم جرگہ بنا کر یہاں پر مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. کل مجھ سے رابطہ ہوا، آج میں نے کہا آپ آ جائیں، ابھی شاید آپ کے سامنے وہ آ جائیں. ہم نے بات کرنے کے لیے، بات کوئی مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے بارہا کوششیں بھی کیے ہیں اور اس کے خواہاں ہیں. اور ایک اصولی موقف تھا ہمارا کہ مذاکرات دو فریقین کے درمیان ہوتے ہیں، ہمیں فریقین نہ سمجھ جائے. عوام کے درمیان، عوام اور ریاست کے درمیان آئین ہوتا ہے، جرگے نہیں ہوتے ہیں. بالکل. آئین کے ذریعے مسائل حل کیا جائے. آئین بالادستور، پھر بھی کوئی نہیں چاہتا ہے آئین کے ذریعے، جرگے کے ذریعے چاہتا ہے. حالانکہ جرگہ ہماری خواہش نہیں تھی، جرگہ فریقین کے درمیان ہوتے. ہم ابھی بھی اپنے آپ کو فریقین نہیں کہتے ہیں، ہم شیری کہتے ہیں. شیری کے درمیان آئین نہیں ہے کسی کی خواہش، چلو جرگے کے ذریعے آ جائے، لیکن جرگے کو آئینی تھوڑا وہ دے دے. ہمیں بتائے کہ جرگے کا آئینی اختیار کیا ہوتا ہے. ایک اور چیز، پشتون ہیں آپ، گھر کی بات گھر میں، ایک پشتون کوڈ بھی ہے نا، تو گھر کا مسئلہ گھر میں حل ہو، اس کی کہیں وائلیشن تو نہیں ہوتی؟ یو گو ایٹ انٹرنیشنل فورمز، ادھر جا کے پاکستان کو ملائن کیا جاتا ہے. آپ کو کوریج، اگر آپ وہاں پہ باتیں کر رہے ہیں، وہ پھر وہ شیئر میں پڑھنا نہیں چاہ رہا اور میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن وہ پھر لوگ شیئر کرتے ہیں تہمت لگا کے اور سخن فروش کو مر جانا چاہیے. تو وہ اس طرح کی باتیں اوریجنیٹ ہوتی ہیں غیروں کے پاس جا کے. تو اپنے وہ ہمارے پشتو میں ایک شعر کا زما خپل جانان سڑے ہوئے زبدبل یاری توالے پاس خیدم. میرا اپنا یار مرد ہوتا تو میں کسی دوسری سے یاری کیوں کرتا. ہمیں یہاں پر تھوڑا پیار، یاری کا اعتراف کر رہے ہیں. ہم نے تو جب سے پی ٹی ایم بنا ہے تب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کے شہری ہیں. نہیں، یاری کا آپ نے ابھی جو شعر بھی آپ نے بڑا خوبصورت پڑھا، یاری کا آپ اعتراف کر رہے ہیں. ریاست اور عوام کے درمیان میرے خیال میں یہی رشتہ ہونا چاہیے یاری کا. اگر یاری نہیں ہے تو باہر یاری لگانا نہیں، پھر وہ ایجنسیوں والی بات، تو پھر وہ نیکسس ہے، آپ جلال آباد گئے، کچھ اس طرح کی باتیں، پھر وہ تقویت ملتی ہے. صحیح. میں آپ کو جواب دیتا ہوں، اس طرح ہوتا ہے کہ میں جب بھی جواب بناتا ہوں وہ وقت کی مجھے کمی کا کہا جا رہا ہے، اس لیے تھوڑا جلدی خیر ہے، وہ میرے اوپر چھوڑ دو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس طرح ہے کہ میں نے وہ شعر اس حوالے سے کہا کہ آپ نے کہا کہ باہر کے لوگ کوریج دیتے ہیں، باہر کے لوگوں سے امداد لینے کے حوالے سے نہیں کہا. آپ نے بھی پہلے امداد کی بات نہیں کی، میں امداد پہ بھی آؤں گا، کوریج کی بات کی، لیکن کوریج کو موڑ کر آپ نے کسی اور طرف پھینک دیا بات. یہی برین واشنگ تھوڑی اس طرح ہوتی ہے جس طرح آپ نے بیان کیا. دیکھو یہاں پر جب ہمارے ساتھ رویہ ایسا تھا تو پھر تو اچھے رویے کے خواہاں سب ہوتے ہیں. تو اگر باہر کی پشتونوں نے احتجاج کیا یا ہمیں کوریج ملا تو اس سے کون سی بڑی بات ہے. آپ مجھے پاکستان کا ایک ایشو بتا دیں جس کو فارن میڈیا میں کوریج نہیں ملی ہے. میں بتاتا ہوں کہ ملی ہے. کون سا کیس ہے جس کو فارن میڈیا میں کوریج نہیں ملی؟ پی ٹی ایم کو کوریج ملی ہے. اس طرح یہاں پر، لیکن پاکستان میں ہر مسئلے پر کوریج ملتی ہے، پشتونوں کے مسئلے پر نہیں ہوتی. یہ گلہ کرنا کہ گھر کی بات ہے گھر میں رہنے دے، ہم نے تو 15 سال تک گھر کی بات کو گھر میں رہنے کی برداشت کیا، صبر کیا. اور یہ پشتو میں کہاوت ہے، لیکن پشتو میں اس طرح نہیں ہے کہ بالکل پھر بیٹھ جاتا ہے آدمی. جب بھی گھر کے دو بھائیوں کے درمیان بات نہیں بنتی ہے تو وہ گاؤں میں کسی اپنے پر آئے یا کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ جرگہ کریں.
بھائیوں کے درمیان بھی جرگے ہوتے ہیں. ہم نے تو ابھی تک جرگہ بھی نہیں بلایا نہ جرگہ کیا ہے. باقی یہاں پر بارہا ہمیں پریس کانفرنسوں کے ذریعے دھمکیاں مل رہے ہیں. دھمکیوں کا جواب کہا جا رہا ہے, نہیں, اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں لٹا دیں گے, آپ لٹا سکتے ہیں, تو کیا آپ لٹا سکتے ہیں؟ نہیں لٹا سکتے. ہم بے بس لوگ ہیں. ریاست پہ صرف چند بندوں کو, مخصوص اداروں کو مخصوص سوچ کا حق نہیں, سب کو حق ملنا چاہیے. باقی بات رہی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مطلب جواب دیا جا رہا ہے, کوئی جواب نہیں ہے. رو رہے ہیں, بس رونے کا انداز شاید ہم بے بس لوگ اور جنگوں میں پلے بڑے لوگوں. فوج سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے یار, ہم کس چیز سے لڑے ان کے ساتھ؟ بغاوت کا کوئی ارادہ نہیں ہے. نہیں, کس چیز سے لڑے آپ مجھے بتائے. ہمارے پاس ہے کیا کہ لڑے ان کے ساتھ؟ کنٹرول ان لوگوں کا ہے. ہم نے مطلب ہماری مجبوری تھی یہ باتیں کرنا. ہم اگر وہ کچھ بھی کرے کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ آپ بتائے. میرا گھر, آپ بھی اگر آپ میرے ساتھ جاتے ہو, وہ اندر سے مسمار ہے. ہم کے گھر مسمار ہے. ہمارے رشتہ دار, میرا خود یعنی ڈائریکٹ چچا نہیں, والد کا کزن تھا, اس کا بہت ہی عزیز تھا. ان کے ٹکڑے کٹے کر کے ہم نے بوری میں ڈال کر کے اس کی جنازہ پڑھائے. اس طرح ہمارے دکھ کا مداوع تو نہیں ہو سکتا, اور اس میں دکھ کا مداوع تو کیا جا رہا ہے کہ آپ کو مطلب ریڈ لائن کراس کریں گے, آپ کو ماریں گے, آپ کا ٹائم ہو رہا ہے. دکھ کا مداوع, ٹائم اوور تو مارنے کا تو نہیں کہا گیا یار. ان لوگوں کا ٹائم اوور کا مطلب اس طرح کمیونیکیشن گیپ نہیں لگتا آپ کو دونوں کے درمیان؟ ایک مجھے کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں لگتا. واقعی غلطیاں ہوئیں, کوئی کمیونیکیشن وہ نہیں مانتے ہیں تو کمیونیکیشن گیپ کی کیا بات ہے؟ کبھی وہ آ کے کبھی کہتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئے ہیں, کبھی کہتے ہیں نہیں ہوئے ہیں, کبھی کہتے ہیں دہشت گرد ہے, کبھی کہتے ہیں نہیں ہے. وہ تو ایک کنسٹنٹ نیریٹو بھی نہیں رکھتے ہیں. وہ 2004 سے لے کر اب تک ان کے بیانات کو مطلب اکٹھے کرو, ان میں کتنے کنٹروورسیز ہے. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے. بالکل کمیونیکیشن, ان تک ہماری ساری باتیں پہنچتے ہیں, ان کی باتیں بھی ہم سنتے ہیں. ایک اور چیز منظور صاحب یہ ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بڑی بات ہوتی ہے, افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں, بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہے ہیں. نہیں یار, کیا ماجرا ہے سارا؟ سوشل یہ تو اس طرح ہوتے ہیں کہ جو لوگ بے بس ہوتے ہیں ان پر الزامات زیادہ آتے ہیں. ہمارے کچھ لوگ ثبوت بھی لگاتے ہیں, ان کی ہسٹری اور ٹویٹر کا ہینڈلز کے نام تبدیل کیے گئے, ان کی ماضی. بتاتا ہوں. بنوں میں کہاوت ہے, جب غریب پر خندہ کی گی, غریب لوگوں پر ہنسی ہوتی ہے. ہنسی تو نہیں, میں بات کرتا ہوں. آپ پرسوں جو ٹرینڈ چل رہے تھے اس میں جو ان کی طرف سے چل رہا تھا, ان کے اکاؤنٹس دیکھ کے فیک اکاؤنٹ کی پوری ڈیفینیشن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہوتی ہے. فیک آپ کے اوریجنل ہے, میرا اپنا اوریجنل ہے. آپ کے اگر تو اوریجنل ہیں پھر تو یعنی آپریٹ تو وہاں سے ہو رہے ہیں, ان کے کچھ ثبوت سامنے آئے, ان کی جو ہم نے لوکیشنز کچھ دیکھتے ہیں, اب تو فیس بک پیجز لوکیشن بھی دکھا دیتے ہیں کہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں, مینیج کرنے والے. وہاں سے ہو رہے ہیں وہ ہمیں بتا دے, کل لسٹ دے دیں, ہمیں اس کے خلاف ہوں گا کہ اس کو بلاک کر دیں. آپ کے سپورٹرز کی بات آتی ہے نا کہ آپ کو سپورٹ اگر وہاں سے مل رہی ہے تو پھر کچھ دال میں کالا, یا پھر وہ جو آپ پہ الزامات لگائے جاتے ہیں فارن فنڈنگ کی, اسے تقویت پہنچتی ہے. دیکھیں جب وائس آف امریکہ آپ کے انٹرویو کو بوسٹ کر کے اسپانسر کر کے لگائے گا, ایک میڈیا آؤٹ لیٹ اس پہ انویسٹمنٹ کر کے اسے, یعنی نارملی کوئی میڈیا آؤٹ لیٹ کسی خبر کی ترویج پہ پلے سے پیسہ نہیں لگاتی, لیکن وہ بوسٹ ہوئی ہوتی ہے آپ کا انٹرویو. تو اگر وائس آف امریکہ کبھی ایک بار بتا دے کہ میں نے اس کے بتایا ہے یا ہم نے کہا ہے کہ اس نے اس طرح کی, را اور انڈیس وہاں پر اس تاریخ کو ملا, اس آپ کی تاریخیں وہ دسمبر 17. چلو میں بتاتا ہوں. اب گئے افغانستان؟ کبھی نہیں گیا ہوں, آج تک نہیں گئے. خدا کی قسم نہیں گیا. قرآن پاک کبھی لے آؤ, آپ کی زبان پہ بھائی ہیں, اعتبار ہے. ہاں, قرآن پاک لے آؤ کہ میں سب پاکستان کو قرآن پاک پہ قسم دے دو کہ میں نے آج تک نہ کسی سے پیسے لیے ہیں, نہ کسی بیرونی ملکوں سے یا ایجنسی سے, اپنے پشتونوں سے. لیکن وہ یہی بات ہوتی ہے کہ آپ کے شاید ساتھی لے رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو ہائی جیک کر دیا ہے. بات یہ ہوتی ہے آپ کے اوپر بات نہیں ہو رہی. میں نے پرسوں ایک لائیو ویڈیو میں یہ بتایا کہ اگر کسی کو کسی نے پیسے دیے ہیں, یعنی کہ یہ یہاں کی پی کے میں یا کہیں پر بھی ہے, اس کو ہم نے تصدیق کر کے دوبارہ اس کو وائس میسج بھیجا ہے کہ آپ نے 5,000 2,000 3,000 10,000 یہ پیسے دیے تھے, یہ ہمیں ملے.
اگر کسی نے لیے ہیں دیے ہیں ہمیں کسی کا نہیں ملا ہے، نہ ہم نے کسی ملک سے لیے ہیں، نہ ہم نے کسی ادارے سے لیا ہے، کسی نے دیا ہے تو بھی نہ ہمیں پہنچے ہیں، نہ ہم اس طرح پیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کو میں نے اپنے لائیو ویڈیو میں بتایا ہے، اس چیز کو بیان کیا ہے. تو اس طرح کے یہ الزامات ہیں ہم پر. بھارت سے جو بھی ہوئی اس پہ تو یونائٹ ہوئے، آپ نے کوئی بات کی؟ آپ کے لوگوں نے کوئی بات کی بھارت سے جو ابھی ہماری حالیہ کشیدگی چل رہی تھی سرحد پہ؟ نہیں یار، بھارت کے ساتھ تو خیر سجالیاں ہوئے ہیں، کشیدگیاں کب ہوئے؟ بھارت نے حملہ کر دیا. یہاں کی چیف آف آرمی سٹاف عمران خان، وزیر اعظم، ڈی جی ایس پی آر، وزیر اطلاعات اس وقت فواد چودھری، ان سب نے کہا کہ سے نو ٹو وار، ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں. تو جب گھر کے بڑے جنگ نہیں چاہتے ہیں تو گھر کے چھوٹوں کو کیا آپ نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا کہ بڑوں ہم آپ کے ساتھ ہیں، چھوٹے آپ کے ساتھ؟ میں نے پوسٹ کیا کہ سے نو ٹو وار. جب بھی ان سب نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. آپ نے یہ کہا کہ ہم اپنی آرمی کے ساتھ ہیں اس معاملے میں. چلے کس چیز پر؟ بھارت سے کشیدگی کے معاملے پر. آرمی کی آپ بات کیوں لیتے ہیں؟ آرمی نہیں، چلے ریاست کے ساتھ. ریاست کے ساتھ بالکل ہیں، ریاست کے ساتھ ہم اس معاملے نہیں، ہم تو پی ٹی ایم کے معاملے میں ریاست کے ساتھ ہیں کہ آئے ان کے مسئلے حل کرتے تاکہ ریاست میں آئین کی واقعی بالادستی ہو. اب وہ پی ٹی ایم کے جو مطالبات ہے اگر واقعی یہ حل ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں پاکستان میں واقعی آئین آ گیا. جب اتنے سنجیدہ مسائل حل ہو گئے تو باقی مسائل تو یوں حل ہو جائیں گے. آپ کا موقف آ گیا، بہت شکریہ. وقت کی کمی بھی ہے اور آپ کے وقت کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. میرا وقت سب آپ لوگوں کا ہے، ہمارا وقت بھی آپ کے لیے. بہت شکریہ.